گویا میں نے خواب میں دیکھا کہ یزید ابن معاویہ سے میری ملاقات ہوتی ہے، اور یزید سے ہم نے کہا کہ کیا آپ نے حضرت حسین کو قتل کیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ؟ اس نے کہا نہیں۔ تو پھر ہم نے پوچھا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو یزید نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کیا اور جنت میں داخل کیا۔ اکیلے باب ذات کے علم میں ہے، مجھے کچھ کہنا نہیں۔ ایک مولوی صاحب بیٹھے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ یزید آیا ہے۔ اب انہیں تو بات قاعدے سے نام لیا ہے، میں تو ایسے لے ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ تہذیب والا معاملہ ہی نہیں ہے، مجھے آتا ہی نہیں۔ یزید آیا ہے، اور جب یزید کو دیکھا تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ امام حسین کو تم نے قتل کیا تھا؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا نہیں۔ تو کہا پھر آپ کا کیا ہوا؟ کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا اور جنت بھیج دیا۔ بس جنت ہی بھیجنا تھا، خواب دیکھ لیا۔ اسی خواب میں ان کا جواب ہے۔ اس لیے کہ جب انہوں نے پوچھا کہ تم نے حسین کو قتل کیا تو اس نے کہا نہیں، تو جب قتل ہی نہیں کیا تو معافی کس بات کی ملی؟ معافی کس بات کی ملی؟ یہ صرف یزید کو بچانے والا معاملہ ہے۔ اب یہ کہ خواب میں یزید نظر آ گیا، خواب میں یزید نظر آ گیا۔ ہمارے لکھنؤ میں اور اردو ادب میں ایک محاورے کا بہت زیادہ چلن ہے کہ بلی کو خواب میں چھیچڑے ہی نظر آتے ہیں۔ اے صلوات بھیجے محمد والے میں۔ اب یہ بات ہے، اصل میں مقصد صرف یہ ہے کہ یزید پر لعنت نہ کی جائے۔ دیکھیں، یزید پر لعنت نہ کی جائے۔ ابو العلا مودودی اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں کہ یزید کے معاملے میں کئی نظریے ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ اس پر لعنت نہیں کرنا چاہیے، اس پر لعنت نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ توفیق دے دے توبہ کی، اور وہ توبہ کر لے اپنے گناہ سے، اللہ اسے معاف کر دے۔ تو اگر لعنت نہیں کرنا چاہیے تو پھر کسی کی تعریف بھی نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اگر یہ ممکن ہے کہ اللہ آخر وقت میں توبہ کی توفیق دے دے تو یہ بھی تو ممکن ہے کہ اچھے بھلے آدمی سے ساری توفیق سلب کر لے۔ آپ تعریف کر کے پھنس جائیں گے جناب، اس لیے کہ روز محشر جب نکلا تو ان کا آخر وقت میں تو یہ گڑبڑ کر دی تھی، تب کیا ہوگا؟ اب اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بعض ایسے ہیں جو اس کے کردار پر لعنت کرتے ہیں اور نام لے کے لعنت نہیں کرتے۔ ایک بات یہ بھی سمجھ لیجئے کہ ہمارے یہاں بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نام لے کے لعنت نہیں کرنا چاہیے۔ یہ نظریہ ہمارا نہیں ہے، یہ ادھر کا نظریہ ہے۔ اب جو یہ نظریہ پیش کرتا ہے تو ہم کیا کریں؟ ہم اپنے نظریے سے اسے ادھر ہی کا سمجھتے ہیں۔ نام لے کے لعنت نہیں کرنا چاہیے، اس کے کردار پر لعنت کرنا چاہیے۔ اگر یہ بات ہے تو یہ بات خلاف فطرت ہے۔ اس کی وجہ یہ ان کا صاحب قرآن میں نام لے کے لعنت نہیں ہے۔ آپ نے نہ جانے کیسے قرآن کو کافی کہہ دیا، ہماری تو سمجھ ہی میں نہیں آیا۔ قرآن کو پڑھیے، ابلیس پر لعنت ہے یا ابلیسیت پر لعنت ہے؟ فرعون پر لعنت ہے یا فرعونیت پر لعنت ہے؟ نمرود پر لعنت ہے یا نمرودیت پر لعنت ہے؟ اور آپ ہندوستان کے قانون میں کیا، ساری دنیا کے قانون میں دیکھ لیجئے،
آپ مجھے بتائیں کہ چور کو سزا ہوتی ہے چوری کو سزا ہوتی ہے؟ قاتل کو پھانسی ہوتی ہے یا قتل کو پھانسی ہوتی ہے؟ نہیں، قتل کو پھانسی ہوتی ہے۔ قاتل سے کیا مطلب؟ برائی سے نفرت کیجئے، بروں سے نفرت نہ کیجئے۔ پوری توجہ سنیے گا جو میں آپ کے سامنے عرض کروں۔ اب مجھے بتائیں کہ سزا کسے دیتے ہیں؟ تو ان کا سزا تو قاتل کو دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیا اس لیے دیتے ہیں کہ اگر یہ نہ ہوتا تو قتل نہ ہوتا، اگر یہ نہ ہوتا تو چوری نہ ہوتی، ابلیس نہ ہوتا تو ابلیسیت نہ ہوتی، فرعون نہ ہوتا تو فرعونیت نہ ہوتی۔ یہی تو ہم بھی کہتے ہیں کہ اگر یہ نہ ہوتا تو فاطمہ کا گھر نہ جلتا، اگر یہ نہ ہوتا تو علی کے گلے میں رسن نہ بنتی، اگر یہ نہ ہوتا تو حق علی غصب نہ ہوتا، اگر یہ نہ ہوتا تو کربلا میں حسین کو شہید نہ کیا جاتا۔ اس لیے لعنت کرتے ہیں۔ آپ غور فرما رہے ہیں؟ اب ایک تیسرا نظریہ بھی انہوں نے رکھا، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ اصل میں ایک علماء کا گروہ اس لیے بھی یزید پر لعنت کرنے کو منع کرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی زد میں کچھ اصحاب بھی آ جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ اصحاب بھی صلوات میں محمد والے پوری توجہ سنیے گا، ایک اطلاع کا ابو العلا موجود اصحاب بھی آ جائیں، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کے باپ پر بھی لعنت ہو جائے۔ یہ جملہ جب ہم نے پڑھا تب ہماری سمجھ میں آیا کہ کچھ لوگ اپنے کے لیے بھی لعنت نہیں کرتے،